السلام علیکم دوستو، ان پڑھ بوڑھے کی قبر میں پھولوں کا انبار۔ ہندوستان میں ایک بڑے بزرگ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج آباد مرادی گزرے ہیں۔ ان کے خادم غالباً منشی تمیز الدین، جن کا نام تھا، پولیس کے محکمے میں تھے۔ ایک دن وہ ڈیوٹی پر حاضری کے لیے صبح صبح سائیکل پر جا رہے تھے تو راستہ میں کچھ لوگوں کو جنازہ لیے ہوئے بیٹھے دیکھا۔ انہوں نے ان سے پوچھا کہ بھائی، آپ لوگ یہاں اس طرح کیوں بیٹھے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں میں سے کوئی آدمی جنازہ نہیں جانتا، اس انتظار میں ہیں کہ کوئی اللہ کا بندہ آئے اور جنازہ پڑھا دے۔ منشی جی نے کہا، مجھے جلدی اور بہت ضروری کام ہے، ڈیوٹی پر حاضر ہونا ہے، لیکن خیر چند منٹ آپ کے لیے ہی صحیح، لاؤ میں جنازہ پڑھا دیتا ہوں۔ انہوں نے جنازہ پڑھایا، قبر بھی تیار تھی تو وہ اس کے ساتھ بھی شریک ہو گئے اور جلدی جلدی فارغ ہو کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب وہاں پہنچے تو ایک بہت ضروری کاغذ جو ڈیوٹی جوائن کرنے کے لیے بہت ضروری تھا وہ جیب میں نہیں ملا۔ بہت پریشان ہوئے، اس کے بغیر ڈیوٹی پر حاضری نہیں ہو سکتی، ملازمت خطرہ میں پڑ گئی، تو فوراً ہی الٹے پاؤں پلٹے اور کہا کہاں گیا، کہاں گرا، یہاں تک کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے گاؤں میں پہنچ گئے۔ وہاں لوگوں سے کہا، بھائی میرا ایک بہت ضروری کاغذ جس کے بغیر میری نوکری چلی جائے گی کہیں گر گیا ہے، راستہ بھر ڈھونڈ آیا ہوں، بہت پریشان ہوں، خیال ہوتا ہے کہ دفن کرتے وقت کہیں قبر میں نہ رہ گیا ہو، اگر آپ لوگ اجازت دیں تو قبر کھول کر دیکھ لیں ورنہ میری نوکری چلی جائے گی۔ گاؤں والوں نے کہا کہ آپ نے تو ہم پر بڑا احسان کیا ہے، ہم بڑے پریشان تھے، آپ نے ہمیں پریشانی سے نکالا، چلیے ہم بھی آپ کی مدد کرتے ہیں۔ قبر کھودی گئی۔ اب جو قبر کھلی تو منظر یہ دیکھا کہ ساری قبر تازہ پھولوں سے بھری ہوئی ہے اور ان پھولوں کے ڈھیر جو مردے کے اوپر تھا اس پر کاغذ رکھا ہوا تھا جیسے کسی نے اٹھا کر رکھ دیا ہو۔ خیر کاغذ مل گیا، لیکن تازے تازے پھول اتنے کہاں سے آ گئے؟ یہ سب لوگ حیران رہ گئے اور اس پر مزید خوشبوئیں۔ تو خیر قبر بند کر دی گئی۔ اب انہوں نے پوچھا، صاحب یہ آدمی کیسے تھے؟ کہا کچھ نہیں، بس جیسے ہم ویسے یہ، کچھ نہیں جانتے، پڑھے لکھے نہیں تھے۔ تو منشی صاحب اس بوڑھے کے گھر گئے اور ان کی بیٹی سے پوچھا، تو منشی صاحب اس بوڑھے کے گھر گئے اور ان کی بیٹی سے بھی یہی سوال کیا تو اس نے جواب دیا، اس نے کہا کہ ہمارے بابا جو تھے وہ پڑھے لکھے تو نہ تھے، لیکن ان کے پاس ایک کتاب رکھی ہوئی تھی، پڑھنا تو وہ جانتے نہیں تھے لیکن روزانہ اسے نکالتے، ہاتھ پاؤں دھوتے اور انگلی پھیرتے جاتے اور اپنی دیہاتی زبان میں یوں کہتے، یہ سچ ہے، یہ بھی سچ کہا، اتنا کرتے تھے کہ یہ سچ کہا، یہ بھی سچ کہا اور کچھ نہیں۔ منشی صاحب نے کہا کہ بیٹی وہ کون سی کتاب ہے؟ منشی صاحب نے کہا کہ بیٹی وہ کون سی کتاب ہے، ذرا دکھاؤ تو جب منشی صاحب نے اس کتاب کو دیکھا تو وہ کتاب قرآن کریم تھی۔ تو قرآن کا تعلق پڑھنا، تلاوت کرنا، سمجھنا اور اس پر عمل کیا جائے تو کیا ہو جائے گا وہ تو خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک جاہل آدمی جو پڑھنا نہیں جانتا تھا، اس کا عقیدہ ہے کہ روز سطروں پر انگلی پھیر کر کہتا، یہ سچ ہے، میرے مالک نے یہ بھی سچ کہا اور اس نے یہ بھی سچ کہا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ دکھایا کہ اس کے ساتھ آخرت میں ہم کیا کریں گے۔ تو یہ ایک بہت عظیم نعمت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے اور دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی نعمت اس قرآن کو سمجھنا چاہیے۔ بے شک قرآن اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے ہم پر۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔